شاید ایک عام سا سوال ہے، لیکن میرے ذہن میں بہت سالوں سے ایک الجھن ہمیشہ سے رہتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں سے اس طرح کی بات سنی میں نے. سوال بہت عام سا ہوگا، لیکن اس کے لیے صرف کچھ منٹ میں یا کچھ سیکنڈز میں بیسیکلی میں بیک گراؤنڈ بتاؤں. یہ ایک بہت عام بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں اور یہاں پر بھی بہت دوستوں سے اور جن سے بھی بات ہوتی ہے، تو ایک بات یہ بہت عام کہی جاتی ہے کہ تم اگر خود صحیح ہو تو معاشرہ خود بخود صحیح ہو جاتا ہے، صحیح ہوگا. جس طرح پاکستان کی اگزامپل لیتے ہیں یا کسی بھی کنٹری کی اگزامپل لیں جہاں پر ڈپارٹمنٹس اور چیک اینڈ بیلنس اور کنٹرولز بہت اچھے موجود ہیں، اس میں انسان کسی بھی حوالے سے چوری نہیں کر سکتا، کچھ پرابلمز نہیں کریٹ کر سکتا. جیسے اگر میں پاکستان کی اگزامپل، وہاں کے ماحول کی اگزامپل لوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک ایریا میں رہتے ہیں تو وہاں پر کوئی بجلی کی چوری کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو عام دوست احباب سے جب بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں، انسان کو خود صحیح ہونا چاہیے، سوسائٹی صحیح ہو جاتی ہے. اب ایک اس کی سچویشن یہ ہے کہ جب کوئی شخص باہر جاتا ہے، اچھا میرا ہمیشہ آرگومنٹ رہتا ہے کہ جو کنٹرولز، چیک اینڈ بیلنس، جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جو انہوں نے صحیح امپلیمنٹیشن کی ہے، تو آٹومیٹکلی جو لوگ ہیں وہ خود بخود اگر اس کو فالو کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہوگا. تو کیا جو امپلیمنٹرز ہیں یا جو ذمہ دار ہیں وہ سسٹم صحیح کریں تو سوسائٹی صحیح ہوگی، یا انڈیویجول صحیح ہو جائیں تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سوال سن لیا ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ سوشل سائنسز میں ہم بہت کم ایسا کر پائیں گے کہ جس طرح ہم پریکٹیکل سائنسز میں کر سکتے ہیں. یعنی پریکٹیکل سائنسز میں ہم کہتے ہیں 2+2 4 ہے اور مولانا کے بقول H2O پانی ہے، لیکن سوشل سائنسز میں معمولاً چیزیں کافی زیادہ مکس ہو جاتی ہیں. تو اب جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی انوائرمنٹ یا سوسائٹی وہ لوگوں کو صحیح کرے گی یا لوگ ہوں گے جو معاشرے کو صحیح کریں گے، تو ہمیں فوراً اس طرف جانا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سوسائٹی میں. اب میں ٹائم کو دیکھتا ہوں کہ ہم کتنا ایک جواب کے اوپر وقت دے سکتے ہیں، تو بہرحال لیکن ایسا بھی نہیں چاہیے کہ جواب ہی نہ ہو، تو تھوڑا بہت تو ہو. تو آپ یہ تصور کیجئے کہ جیسے ایک کلاس ہوتی ہے، اس کلاس کے اندر تقریباً ہر کلاس میں 15-20% بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹاپ گریڈرز ہوتے ہیں. انہیں آپ پڑھائیں یا نہیں پڑھائیں، انہوں نے گریڈز اچھے لانے ہوتے ہیں. اچھا 15 اور 20% تقریباً ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو آئنسٹائن بھی پڑھائے گا تو وہ نکمے ہی رہیں گے، انہوں نے نہیں ہلنا ہوتا، انہوں نے کام خراب کرنا ہوتا ہے. بیچ میں جو لوگ ہوتے ہیں 60-70% لوگ، وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اوپر. اگر آپ نے ایک اچھا چیلنجنگ انوائرمنٹ کلاس کے اندر دے دیا تو وہ لوگ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ نے نہیں دیا تو ان کی توانائیاں جو ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، وہ بچوں کا رزلٹ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. سوسائٹی بھی ایسی ہوتی ہے. سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی سوسائٹی میں رہیں گے یہ خراب نہیں ہوں گے، ان کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی، وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. اچھا سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ رسول اللہ کے دور میں بھی رہیں گے تو خرابی کریں گے، انہوں نے نہیں سدھرنا ہوتا، کہیں بھی جائیں گے وہ ایسے ہی رہیں گے. اچھا زیادہ تر لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں انوائرمنٹ کو فالو کرنے والے. اگر سوسائٹی میں ماحول صحیح مل گیا یہ لوگ صحیح چلتے ہیں، اور اگر انوائرمنٹ خراب ہو گیا جس کے اندر وہ رہ رہے ہیں تو یہ معاملہ خراب کر دیں گے. اچھا اب ڈیپتھ یہاں پر صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ نے چوری کرنے والے کو سزا دے دی، یا آپ نے مثال کے طور پر جو بل بھر رہا تھا اس کے گھر کی بجلی نہیں کاٹی. صرف اتنا معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو قانون بنا ہے وہ آپ کی پرابلمز کو زندگی میں اور کچھ کیے بغیر حل کر لیتا ہے یا نہیں حل کرتا. کوشچن یہاں پر ہے. مثلا اگر میں پاکستان میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں اور میں قانون کو فالو کروں تو میری گاڑی چلے گی، اور اگر میں یہاں پر ڈرائیونگ کر رہا ہوں اور قانون کو فالو کروں تو میری گاڑی چلے گی یا نہیں چلے گی. یہ پرابلم ہے. ہمارے ماحول میں لوگوں کو کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ سوچنے لگے ہیں کہ اگر ہم نے قانون فالو کیا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اچھا اب سوال یہ ہے جو ان کا کوشچن تھا،
وہ یہ کہ پہلے ماحول صحیح ہوگا یا پہلے لوگ صحیح ہوں گے، کون سا کام پہلے ہوگا، کیونکہ آپ اس کو ویشیس سرکل تو نہیں بنا سکتے، پھر تو کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا۔ میں یہاں پہ عرض کروں گا، آپ یہ بتائیے آپ چیلنج لے سکتے ہیں کیا؟ اگر آپ چیلنج اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ وہ 15% بن جائیے جو کبھی خراب نہیں ہوتے، تو آپ سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ کی فاؤنڈیشن بن جائیں گے۔ سوسائٹی کو ڈیولپ ہونے کے لیے کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے۔ کانفیڈنس کیسے بنتا ہے وہ میں نے اپنی آرائز میں نہیں بتایا، وہ بنتا ہے سکسیس کی اسٹوری دینے سے۔ آپ لوگوں کو کہانی دیتے ہیں، واقعہ بتاتے ہیں کہ جس میں کسی نے اسٹرگل کی اور وہ ڈیولپ ہو گیا۔ اگر آپ سکسیس کی اسٹوری دینے میں کامیاب ہو گئے تو خود بخود لوگوں کو کانفیڈنس آتا ہے سکسیس کے اوپر کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، آپ پاکستان میں جو بہت بڑا کارنامہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، برا کارنامہ دشمن ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، وہ ہمارے ہیروز کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ تو جو آخری 15-20 سال میں ہمارے پاس سب سے برا فینومینا آیا وہ ڈاکٹر قدیر صاحب کا وہ انٹرویو تھا جو آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ کچھ دنوں پہلے، کچھ وقت پہلے ایک اور انٹرویو آیا جو انہوں نے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر چپل پہن کر دیا تھا۔ اچھا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ آپ کے ہیروز کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ انسلٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے علیحدہ معاملہ ہے، ہونی تھی یا نہیں ہونی تھی علیحدہ معاملہ ہے، دکھایا یہ جا رہا ہے۔ اچھا اس سے کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ اس سے میسج دیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر کوئی بڑا آدمی ہوا بھی تو آخر میں ذلیل ہوگا۔ صحیح ہے؟ اچھا ہمیں بالکل الٹا میسج دینا تھا کہ اگر تم اسٹرگل کرو تو بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ ہم بالکل الٹا میسج یہاں پہ ڈیلیور ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں ایسا نہ اس سے نکل جائیں ہم لوگ، کچھ لوگوں کو سوسائٹی کے لیے چیلنج لے کر آگے آنا ہوگا اور انہیں یہ بتانا ہوگا کہ دیکھو ہم نے اسٹرگل کی ہے اور ہم نے اچیومنٹ کر لی ہے۔ اچھا یہ کام کون کر پائے گا؟ جو پاکستان کے اندر ہیں، جو پاکستان سے باہر ہیں؟ دونوں کو ایک معنی میں کرنا ہوگا، وہ اس طریقے سے کہ جو پاکستان کے باہر ہے وہ یہ قبول کرے کہ میں جو کچھ ہوں اس میں کنٹریبیوشن اسی کنٹری کا ہے، جو معمولاً باہر جانے والا نہیں کرتا۔ اور جو پاکستان کے اندر ہے اس کو بھی کرنا ہوگا اس طریقے سے کہ وہ بتائے کہ اگر میں نے اسٹرگل کی ہے تو مجھے کامیابی ملی ہے۔ بدقسمتی سے میڈیا اچھی خبر کو خبر نہیں سمجھتا، میڈیا بری خبر کو خبر سمجھتا ہے۔ تو وہ جو اچھے انسپریشن دینے والے ایونٹ ہیں وہ میڈیا کی نیوز نہیں بنتے۔ آپ کو اور مجھے یہ کرنا ہوگا۔ میں ڈر رہا ہوں کہ آپ کی سوال ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں میں آپ کے سوال کے جواب سے باہر نکلنا ہوں۔ میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، انوائرمنٹ لوگوں کو صحیح کرتا ہے لیکن انوائرمنٹ بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جو ہوتے ہیں وہ 15-20% ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو، ایک تھیوری ہے جس کو ہم ایلیٹس تھیوری کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر کچھ ایلیٹ ہوتے ہیں کہ جو سوسائٹی کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی سوسائٹی اچھی ہوتی ہے کبھی 100% اچھے نہیں ہوتے، جو بھی سوسائٹی بری ہوتی ہے کبھی 100% برے نہیں ہوتے۔ لیکن سوسائٹی کے اندر ایک سرٹن کلاس ہوتی ہے جو ڈومیننٹ ہو جاتی ہے، وہ اگر اچھی ہوئی تو سوسائٹی اچھی ہے۔ آپ وہ 15 اور 20% بن جائیے جو اچھے ہوں، بری سوسائٹی کے اندر چیلنج کو ایکسیپٹ کریں اور سوسائٹی کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، تو آپ اس انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس میں باقی لوگ اچھے رہیں گے۔ پھر آئی لینڈ آف آنیسٹی یہ آپ کو اس ملک کے اندر کریٹ کرنے پڑیں گے، آئی لینڈ آف سکسیس جس پہ لوگ اینکر کریں اور اپنی پریشانی میں سوچ سکیں کہ یہاں پہ بھی کامیابی ممکن ہے۔ البتہ بہت امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ پہلے یہ ڈیفائن ہو جائے کہ کامیابی کہتے کسے ہیں۔ ویلیوز پہ کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ انفارچونیٹلی ہم لوگ بعض اوقات اپنے کاموں میں اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں
کہ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کس پہ کام کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا. تو یہ پرائرٹیز ڈیفائن ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بہرحال اللہ کرے میں آپ کا جواب دے پایا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ اور صاحب ہماری سب کی خوش قسمتی ہے ٹورنٹونینس کی کہ آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت عرصے سے آپ کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا اور پروردگار نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی. اور میرا سوال آپ کی اصل میں آپ کی ہی ایک تقریر سے کہ جو اس کا عنوان تھا اس سے میں نے نکالا ہے. آپ نے ایک تقریر میں اپنی چھوٹی سی آپ کی میں نے کلپ دیکھی تھی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کراچی میں 20 لاکھ مجالس ہوتی ہیں اور ان 20 لاکھ مجالس کو اگر دیکھا جائے تو اور اگر ہم اپنی جو اخلاقی تنزلی کو دیکھیں تو اگر ہم نے 20 سال پہلے ہمارا اخلاق بہتر تھا یا آج بہتر تھا, آج بہتر ہے, 20 سال پہلے ہماری معیشت بہتر تھی یا آج بہتر ہے, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تنزلی ہے اس کے اندر, اس میں کوئی بہتری پیدا نہیں ہو رہی ہے. آپ کی اس چھوٹی سی تقریر سے میں نے جو اس کا نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ جو ہماری جو مجالس ہیں وہ اس چیز کو ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہیں, اور جو ممبر کا جو پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے, شاید ہی دنیا میں کوئی قوم ہے جس کے پاس ممبر جیسی مقدس جگہ موجود ہے کہ جس کے ذریعے آپ ایک بہت بڑا انقلاب لے کے آ سکتے ہیں. اور آپ کی اس تقریر سے اختصاب سے یہ میں نے نتیجہ نکالا کہ شاید یہ کام ہمارا ممبر انجام دینے میں کامیاب نہیں ہوا. صرف ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جس وقت آپ کو ایک فروٹفل دور ملا بنو عباس اور بنو امیہ کے جو جھگڑے تھے, اور اس دوران میں جو آپ کو ایک چھوٹا سا دور ملا جو کسی اور امام کو وہ دور نہیں ملا, آپ نے مدینہ میں ایک یونیورسٹی قائم کی اور اس یونیورسٹی میں بے شمار لوگوں کو تعلیم دی, اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. جابر ابن حیان اس میں ایک سب سے بڑا نام جس کو اب دنیا جانتی ہے, انگریز اس کو گبر کے نام سے جانتے ہیں. تو ایسے لوگ پیدا کیے. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ائمہ کے نزدیک علم دینا, علم پھیلانا ایک بہت ہی ایک عظیم مقدس فریضہ تھا کہ جس کو کہ ہم نے اپنے ممبر کے ذریعے شاید اس کو ہم نے اس کے افادیت کو کھو دیا, اور علم کو پہنچانے کے بجائے امام حسین کے اس پیغام کو شاید ڈیلیور نہ کر سکے. مجھے ایک بہت ہی ایک ہمارے اس دور کے ایک بڑے محقق اور مفکر ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک قول یاد آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے امام حسین کے زخموں کو دیکھنا چاہا اور اس کو لوگوں نے اپنا رونے کا اس کا ذریعہ بنایا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مولا نے وہ زخم جو کھائے وہ کس لیے کھائے, کیوں انہوں نے وہ قربانی پیش کی. تو میرا سوال اس سے وہ مطلب یہ میرا سوال ہے مکمل کہ آپ پلیز یہ فرمائیے کہ ممبر ہمارا یہ کیوں اس چیز کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. صحیح ہے. اچھا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, ویسے تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ سے کہوں آپ تقریر نہ کریں, آپ بھی کریں. جب میں کر رہا ہوں تو آپ اپنی دل کی بھڑاس کیوں نہ نکالیں, آپ بھی نکالیں. لیکن میں کہوں گا آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سوال کرنا ہے تھوڑا سا, تاکہ ہم جلدی میں آگے بڑھ سکیں. ان کا بیک گراؤنڈ بہت ضروری تھا جو میں بیان فرمایا. بہت سادہ سا کام یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے ممبر نے وہ نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا, صحیح. لیکن ہم کیا کریں, تھوڑا سا انالیسس کر لیں, تھوڑا سا ڈیپتھ میں چلے جائیں کہ بھئی یہ جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ ممبر پہ کس نے بیٹھنا ہے, یہ ذمہ داری ہوتی کس کی ہے. 3 پارٹیز ہیں یہاں پر. ایک وہ جس نے ممبر پہ بیٹھنا ہے, ایک وہ جس کو ہم لوگ بانی مجلس کہتے ہیں جو مجھے قطعاً اچھا نہیں لگتا, آپ اس کو زیادہ آرگنائزر کہہ لیجئے. تیسرے ہوتے ہیں پارٹیسپینٹ جنہوں نے مجلس کو سننا ہوتا ہے. یہ طے کرنا کہ کون ممبر پہ بیٹھے یہ پارٹیسپینٹس کا کام ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, آپ ایک آرگنائزر سے کہیے کہ ایک مجلس منعقد ہوگی جس کو سننے کوئی نہیں آئے گا, وہ نہیں کرے گا. اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک میں بندہ لانے والا ہوں جس کو سننے کے لیے بہت لوگ آئیں گے, وہ خود بخود اس کو لے آئے گا. تو کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کس نے ممبر پہ بیٹھنا ہے؟ آپ نے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ ڈیسیژن کیسے لیں گے کہ کس نے ممبر پہ بیٹھنا ہے؟ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو جس کا مزہ آئے گا
آپ اسی کو چن لیں گے کہ یہ ممبر پہ بیٹھے گا. اچھا اب ایک اور کویسچن ہے, آپ کو مزہ کس چیز سے آئے گا؟ جس چیز کی آپ کے نزدیک ویلیو ہوگی اس سے آپ کو مزہ آئے گا. اگر آپ کے نزدیک اخلاق کی ویلیو تھی آپ کو اخلاق میں مزہ آئے گا. آپ کے نزدیک قرآن کریم کی ویلیو تھی آپ کو قرآن کریم سننے میں مزہ آئے گا. اچھا اگر آپ کے نزدیک ویلیو اس بات کی تھی کہ کوئی میرے دماغ پہ بوجھ نہ ڈالے, ٹیک اٹ ایزی, تو آپ کو اسی میں مزہ آئے گا. ہم نے ایک کارنامہ کیا ہے نیگیٹو سینس میں, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے علم اور تقوی کو قربان کیا ہے خطابت پر, زبان کی چاشنی پر, اوریٹری. اردو میں کر چکے ہیں, انگلش میں اب شروع کیا ہے. اردو میں جب ہم نے کیا تو اپنی قوم کی 30-35 سال لگا دیے اس بات کو دوبارہ ریئلائز کرنے میں کہ علم اور تقوی کی اہمیت ہے. انگلش میں اب شروع کیا ہے, 15-20 سال خدا نہ کرے ضائع کر دیں گے, اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو جس طرح اردو میں ایک جنریشن جا چکی تھی, نعوذ باللہ تعالی انگلش میں ایک جنریشن نہیں جائے گی, ڈسکنیکٹ ہوگی. یہ ڈسکنیکٹ ہوگی. تو ایزان محترم ایک سادہ سا کام کر لیجئے, اور ایز اے رول میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی اگر کوشش کروں. جب میں یہاں پہ آ رہا تھا تو میں سوچا تھا کہ میں 20-25 دن میں کیا کروں گا. تو میں یہ سوچا تھا کہ میں جو بھی کہوں گا اس میں جتنی زیادہ ڈیپتھ ڈال سکوں ڈالوں گا. تو میں اس میں ایک ڈیپتھ دوں گا آپ کو, وہ یہ کہ جہاں کہیں بھی, چاہے انڈیویجول لائف ہو چاہے سوشل لائف ہو, آپ خدا کے اصول پر کمپرومائز کریں گے آپ کو سزا اٹھانی پڑے گی. خدا نے آڈیٹری کو اپنے دین میں ویلیو نہیں دی ہے, نہیں دی ہے. خدا نے اپنے دین میں ویلیو دی ہے علم کو, تقوی کو, اور اپنے راہ میں جد و جہد کرنے والے کو. اس کو ہم جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. اگر آپ نے کمپرومائز کیا اور آپ نے ان 3 ویلیوز کے اگینسٹ کسی اور چیز کو اس سے زیادہ ویلیو دے دی, اس کمپرومائز کرنے پر سزا اٹھانی پڑتی ہے. اور سزا یہ ہوتی ہے کہ جس پر آپ نے کمپرومائز کیا تھا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو آپ نے خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر علم اور تقوی کے مقابلے میں آڈیٹری کو اہمیت دی تھی تو 2 کام ہوں گے. نمبر 1, علم اور تقوی سے آپ محروم رہ جائیں گے. نمبر 1, ایک اور مصیبت بھی آنے والی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے کمپرومائز کیا تھا وہاں سے ایک مصیبت اٹھے گی. اس کو میں ایک سخت لفظ میں کہتا ہوں, وہاں سے ذلت اٹھانی پڑتی ہے. اس چیز کی وجہ سے ذلت اٹھانی پڑتی ہے. تو ہماری قوم کے ساتھ ایک گڑبڑ ہو گئی. ہمارے پاس علم اور تقوی اور آڈیٹری کا ایک سمجھ لیں مکس آیا کہ اس کو کس کو اہمیت دینی ہے. تو ہم نے آڈیٹری کو اہمیت دی, علم اور تقوی کو پیچھے چھوڑا. اب ہمارے پاس علم و تقوی کم ہو گیا, آڈیٹری آگے بڑھ گئی, لیکن آڈیٹری سے ایک مصیبت آ گئی. اس مصیبت کا نام کیا ہے؟ اس مصیبت کا نام ہے کمرشلائزیشن. اس کے پیچھے آیا کمرشلائزیشن. مجھے اس وقت پاکستان میں ایسے آڈیٹرز پتہ ہیں جو ایک عشرہ محرم کے $50,000 لیتے ہیں. آپ یہ نہیں سوچے گا میں نے روپے کو غلطی سے ڈالر میں کہہ دیا. امریکن ڈالر کی بات کر رہا ہوں, کینیڈین ڈالر بھی نہیں ہے. $50,000 ایک عشرہ محرم کے لیتے ہیں. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ اس علم اور تقوی پر کمپرومائز کرنے کا نتیجہ ہے. ہم آڈیٹری میں ترقی کر گئے. آپ نے انگلش میں اب شروع کیا ہے یہ, اور آپ کی آگے کی کہانی پیچھے کے دیکھنے والے کے سب کے لیے کلیئر ہے کہ اگر آپ یہ پیٹرن چینج نہیں ہوا تو یہاں کیا ہونے والا ہے. تو جو آپ نے فرمایا تھا اس میں کہوں گا کہ جو اصل پرابلم آئی وہ یہاں پہ آئی ہے. اچھا, اسی دوران میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کمپرومائز میں شرکت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر سب غلطی کر رہے ہیں ہم غلطی نہیں کریں گے. تو بحمد اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہوا کہ 100% آوے کا آوہ ہی خراب ہو گیا.
نہیں، ایسا نہیں ہوا. کچھ سننے والے اور کچھ بولنے والے اپنی ویلیوز کے اوپر باقی رہے. انہوں نے کہا بھائی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے جس کو جو ویلیو ملنی چاہیے وہ ہم دیں گے. اس کی وجہ سے ہم اس گیم کو چینج کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ دیر سویر تو ہے، اور کچھ شہروں کا دوسرے شہروں سے فرق ہے، لیکن کافی جگہوں کے اوپر کامیابی آ رہی ہے. آپ ذرا ہوشیار رہیے گا کہ آپ کے ساتھ اگر گیم شروع ہوا، میں آپ کو دوبارہ یہ بات کہتا ہوں جو میں نے ابھی بیچ میں کہی، آپ جنریشن لوز نہیں کریں گے، ایک آپ ڈسکنیکٹ کریں گے. یہ راستہ ہی دوسرا ہوگا، پھر واپسی کا چانس بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس. آپ پاکستان میں نہیں ہیں جہاں پر دین کم سے کم ریچولسٹک چلتا رہتا ہے، آپ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں واپسی نہیں ہوگی نعوذ باللہ تعالیٰ. تو آپ کو بہت ہوشیار ہونا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. Is there any question on the ladies' side? Yes. السلام علیکم مولانا صاحب. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا آپ خمس کا سہم امام کا جو ہے وہ لیتے ہیں اور اس میں اپلائی کرتے ہیں جو آپ اتنا کام کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ کا نیکسٹ زاویہ جو ہے وہ کب آنے والا ہے؟ نیکسٹ زاویہ انشاءاللہ جلدی آنے والا ہے. وہ ہم نے کینیڈا کے اندر رہتے ہوئے ایک پروگرام پلان کیا ہے، میرے خیال میں 20 اگست کو انشاءاللہ یہیں پر پروگرام کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ آ جائے گا. جہاں تک کہ خمس اور اس کا معاملہ ہے، یہ مجھے تھوڑا بہت یاد آتا ہے. پاکستان میں ہم نے ایک پروگرام شروع کیا سیمینارز کا، اور اس زمانے میں جس گروپ کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا اس کا اس وقت نام لشکر امام زمانہ تھا. بعد میں انہوں نے نام تبدیل کر لیا تھا بہت اچھی ریزنز کی وجہ سے. تو اس میں مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر کافی ایگریسیولی ہم سے کچھ سوال کیے، اور اس کے جواب میں جب میں نے دیکھا کہ معاملہ نہیں سنبھل پا رہا تو میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس ایگریشن کا ریزن کیا ہو سکتا ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جو بندہ خدا ہے وہ ایک گروپ کی پریزنٹیشن میں یہاں پر آیا ہے، ریپریزنٹیشن میں، اور وہ گروپ یہ فیل کر رہا ہے کہ ہم خمس کے کلیکشن میں اس کو چیلنج دینے والے. تو ہم نے جب اس کو ایکیڈیمک جواب سے دیکھا کہ اثر نہیں ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کو یہ کہا بندے خدا کو کہ عزیز محترم، ہم آپ کے علاقے میں آپ کے علاقے کا خمس جمع کرنے نہیں آئے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیل مت کیجئے پلیز. یہ جو سوال ہوتا ہے کسی سینٹر میں پہنچ کے جواب دینا بہت سارے لوگوں کو چیلنج دینے کے برابر ہوتا ہے. تو اس سوال کو پبلک میں ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اس کا پبلک میں جواب دینا بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ اس کا ایک سادہ سا جواب ہے، وہ یہ کہ بہتر کام یہ ہے، بہتر کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جو یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ ہونا چاہیے. میں آپ کو تقریباً سکون سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اور میں اپنے پیسے کو اللہ کے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈز کے مطابق خرچ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، پہلے مرحلے میں کمانے کی، دوسرے مرحلے میں خرچ کرنے کی، تو ہمارا خمس صحیح جگہ پہنچ جائے گا. 2 ایفرٹس کیجیے گا. نمبر 1 کمائی صحیح لائیں، ایک بات. نمبر 2 وہ جو 80% آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو صحیح جگہ خرچ کر لیں، تو جو 20% خدا والا ہے وہ صحیح جگہ پہنچ جائے گا. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمائی صحیح نہیں ہوئی یا آپ نے وہ 80% جو آپ کا والا ہے صحیح جگہ نہیں خرچ کیا، تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو آپ کا 20% خمس والا تھا وہ بھی غلط جگہ جائے گا، کچھ بھی کر لیں. پھر تو ان چیپٹرز کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کریں. آپ اپنے طور پہ ظاہر ایفرٹس کر رہے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنے مال کو دین خدا کی خدمت میں قرار دے سکیں. تو اس کے لیے کوشش کمائی سے شروع کریں، 80% کو صحیح کریں، باقی وہ 20% بھی انشاءاللہ خدا نمچال صحیح جگہ پہنچا دے گا. اور ہمیں معلوم ہے کہ جو پوچھنے والے ہیں ان کی نیت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھی جگہ کے اوپر وہ لگا سکیں.
تو انشاءاللہ خدا متعال نصرت فرمائے گا اور پیسہ اچھی جگہ پہنچ جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں محترم علماء نے آج ہمیں ایک راہ دکھائی ہے, ایک مشن بتایا ہے. تو بلا تمہید میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آغا صاحب, آپ نے جو ٹیچرز کی تربیت کے حوالے سے بات کی, تو وہ عام ٹیچرز ٹریننگ ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتانے کی زحمت فرمائیے گا کہ ہم لوگ جو اتنے دور بیٹھے ہیں وہ کس طرح سے اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. یعنی مانیٹری طور پر تو بہت آسان ہے. تو میرا سوال یہ دوسرا حصہ بھی ٹیچرز کی ہی حوالے سے. شکریہ. ہاں, یہ جو ٹیچرز ٹریننگ کا میں نے اشارہ کیا, ظاہر ہے اس میں ایک حصہ تو وہی اسکلز ہیں جو ہم ایجوکیشن کی اسکلز سکھا رہے ہوتے ہیں ٹیچرز کو کہ وہ کیسے بچوں کو سکھائیں گے. لیکن جو بہت بڑا معاملہ ہے وہ یہ کہ جو ویلیوز کا حصہ ہے وہ کون سکھائے گا. ابھی ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ جو آپ ایک قوم ہے اس کو اسکلز دیتے چلے جائیے, ٹیکنیکس دیتے چلے جائیے, اس سے قوم ڈیولپ نہیں ہوتی. قوم ڈیولپ ہوتی ہے ان ویلیوز کے اوپر جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. یہ ایک بہت سادہ سی ایکویشن ہے جو ہمارے سامنے جاپنیز کے بارے میں ہے. فرسٹ ورلڈ وار میں جاپنیز کافی زیادہ سپریس ہوئے تھے. سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپنیز ایک بار پھر کافی زیادہ سپریس ہوئے تھے. صحیح ہے, لیکن دونوں دفعہ اس قوم کو باؤنس بیک کرنے میں 20-25 سال بھی نہیں لگے. یہ بہت تیزی سے واپس آئے. ان کے کلچر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے جو ان کو واپس لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسی کلچر کی طرف تھوڑا سا اشارہ کروں تو آپ نے شاید ایک آدھ کتاب کے اندر, کسی بک کے اندر یہ ریفرنس دیکھا ہوگا کہ جو قومیں چاول بوتی ہیں اور وہ بھی پہاڑیوں کے اوپر, وہ قوم محنتی ہوگی. چونکہ سخت ترین محنت کیے بغیر پہاڑیوں کے اوپر چاول نہیں بویا جا سکتا. جو قومیں میدانوں میں گندم بوئیں گی وہ آسان طبیعت والے ہو سکتے ہیں, لیکن پہاڑوں پہ چاول بونا آسان طبیعت لوگوں کا کام نہیں ہے. صحیح ہے. تو قوموں کے اندر کچھ ایلیمنٹس ہیں جو ان کو اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری قوم کے اندر وہ کون سی پازیٹیو چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی قوم تک پہنچانی پڑیں گی جس سے اس کو محروم کیا گیا ہے. تو ہمیں ٹیچرز ٹریننگ میں صرف اسکلز اور ٹیکنیکس پہ کام نہیں کرنا ہوگا بلکہ ان ویلیوز کے اوپر کام کرنا ہوگا جو ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کرتی ہیں. اور ظاہر ہے اس کے اندر دینی ویلیوز ہی ڈائریکٹلی شامل ہوں گی, چاہے اس کا ڈیلیورنس جو ہوگا وہ انڈائریکٹ ہوگا, لیکن ہمیں اس کو شامل کرنا ہے. تو یہ بات ہو گئی. اور جو دوسری بات انہوں نے کہی وہ یہ کہ ہم ملک سے اتنا دور رہتے ہوئے ملک کے کیسے کام آ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے جیسے انہوں نے خود فرمایا کہ پیسے سے مدد کرنا آسان کام ہوتا ہے. میں خود بھی اس بات کا معتقد ہوں. پیسے سے مدد کرنا بہت اچھا ہے لیکن یہ نسبتاً آسان ہوتا ہے. میں زیادہ کس بات کی توقع رکھتا ہوں, میرے جیسا آدمی زیادہ تر اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ آپ پیسہ مت دیں, اسکلز دیں, ٹیکنیکس دیں, ایکسپرٹیز دیں. اچھا بدقسمتی سے یہ آپ نہیں دینا چاہتے یا نہیں دے پاتے یا آپ کے پاس وہ ہے ہی نہیں جو آپ کو دینا تھا, تو پھر آپ پیسے پہ جاتے ہیں. تو آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ مہینے کے کچھ پیسے دے دیں اس کے مقابلے میں کہ میں آپ سے کہوں مہینے کے 5 گھنٹے دیں, چونکہ وہ 5 گھنٹے شاید آپ کے پاس بھی نہیں ہوں گے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ پھر آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں. آپ ہماری قوم کو کچھ تو پیسہ دے دیجئے جو غریب بچوں کے کام آ جائے. کچھ پیسہ یہیں پہ لگا کے ایکسپرٹس کو ہائر کر لیں جو قوم کے لیے پلاننگ کر سکیں. چھوٹے کام پہ خوش مت ہوئیے گا, کام میں ڈیپتھ دیں, کام میں گہرائی دیں. اپنے آپ کا کام اچھا کام ہونا چاہیے. تو جو مجھے معلوم ہے وہ یہ کہ پاکستان میں ہمارے پاس کوئی ایسا انوائرمنٹ نہیں ہے جو اسٹریٹجک پلاننگ کر رہا ہو, اور نہ ویسٹ کے اندر ہے. اور میں سمجھتا تھا کہ ویسٹ کے اندر اتنی ایکسپرٹیز ہیں ہمارے دوستوں کے پاس, اور
کمپیریٹیولی زیادہ پیس آف مائنڈ بھی ہے کہ وہ یہاں پر اسٹریٹجک پلاننگ کر سکتے تھے پاکستان کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی زیادہ تر ایسا نہیں ہوا، بلکہ شاید کبھی نہیں ہوا جہاں تک میرا خیال ہے۔ یہ وہ کام ہے جو ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور کام بھی ہے، میں نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کیوں کچھ کمپنیز اور کچھ انسٹیٹیوٹس کام کر پاتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے۔ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کس نے اپنے کام کے اندر اسٹینڈرڈز کون سے بنائے ہوئے ہیں۔ اچھے اسٹینڈرڈز کے اوپر کام ہو سکتا ہے، جس کو آپ لوگ ایس او پیز کہتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ویسٹ میں بھی جو ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں وہ اچھے ایس او پیز نہیں بناتے۔ نتیجہ ان میں اور پاکستانی اداروں میں سوائے لوکیشن اور جغرافیہ کے زیادہ فرق نہیں رہ پاتا، جبکہ جو یہاں پہ کام کر رہا تھا اس کو یہاں کے اداروں سے سیکھتے ہوئے اچھے ایس او پیز بنا لینے چاہیے تھے۔ انفارچونیٹلی اس نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ لہٰذا اگر میں ان اسلامک سینٹرز کو وزٹ کروں جو ویسٹ میں بنے ہوئے ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر بنے ہوئے ہیں، اور ان سے میں کہوں کہ آپ اپنے سیٹ آف ایس او پیز مجھے دے دیں، تو میرا اپنے خیال ہے کہ شاید 90% کے پاس وہ ایس او پیز نہیں ہوں گے۔ تو انفارچونیٹلی ہم لوگ جیوگرافی چینج کر رہے ہیں، لوکیشن چینج کر رہے ہیں، لیکن بینیفٹ نہیں لے رہے اپنی نئی لوکیشن کا، اور اسی وجہ سے اپنی قوم کی بھی پھر اس طرح سے کام نہیں آ پا رہا۔ تو آپ پلیز اس کی طرف زیادہ غور کیجیے گا، یہاں پہ غور کریں یہاں پہ انسٹیٹیوٹس کیسے بنے ہیں، اور آپ کو پاکستان میں بنانا کیسے بنانا ہوگا۔ الحمدللہ پاکستان میں کچھ گروپس ہیں جو اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ یہاں ادارے کیسے بنے ہیں، اور انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ابھی جیسے صبح بھی ایک کسی آپ میں سے کچھ دوستوں کو عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر ہمارے پاس کچھ یونیورسٹیز ایسی موجود ہیں جن کے انڈومنٹ فنڈ کے اندر $6 بلین ہیں۔ ویسٹ میں ایک یونیورسٹی ہے، نام کیا برا ہے نام لینے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں، اس کے انڈومنٹ فنڈ کے اندر $6 بلین ہیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ انڈومنٹ فنڈ اس انسٹیٹیوٹ کو ریسرچ کی کتنی پاسبلٹیز دے رہا ہوگا۔ اچھا، میں کیا یہ پوچھ پاؤں گا کہ ہمارے اسلامک انسٹیٹیوٹ نے کتنے ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنائے؟ کیا ویسٹ میں ہمارا کوئی اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے جس کے ساتھ کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اٹیچ ہوا ہو اور وہ اسکالرز کو ہائر کر کے ریسرچ ورک کروا رہا ہو؟ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے۔ میں نے بہت وزٹ کیا، مجھے پھر یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ آپ اپنی نئی لوکیشن سے جو بینیفٹ لینا چاہیے تھا آپ وہ نہیں لے رہے، اور آپ اپنے ریچولز کو ایک ماڈرنائز شیپ میں لانے کے علاوہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں کر رہے۔ آپ کو زیادہ ڈیپتھ دینی پڑے گی تاکہ آپ قوم کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکیں انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ مولوی صاحب، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے آپ کے علم کا کہ آپ کی بہت اچھی آپ اچھے سے انٹرنیشنل پالیٹکس اور سب کنٹیننٹ پالیٹکس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور آپ نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں پاسٹ میں وہ کافی صحیح ہوئیں۔ تو میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ابھی جو اس وقت سچویشن پاکستان کی ہے پولیٹکس کی، خاص طور سے شیعہ کمیونٹی کے اوپر، تو یہ کب تک ٹھیک ہوگی؟ اور دوسرا میرا سوال کا حصہ یہ ہے کہ آپ کو ماشاء اللہ سے جو ہم تو آپ کے علم سے فیضیاب ہوتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ کے لیکچر سنتے ہیں، تو کبھی آپ کو کبھی دوسری کمیونٹی نے آفر کیا اور آپ سے کوئی مستفید ہونے کی کوشش کی؟ انہوں نے کبھی آپ کو کانٹیکٹ کیا؟ گورنمنٹ کبھی حکومت کے انان حکومت نے کبھی آپ سے رابطہ کیا کہ آپ ان کو کچھ ہیلپ کریں؟ کچھ ایسا ہوا کبھی؟ ہاں، اس میں آپ پہلا سوال جو تھا کہ پاکستان میں جو کمیونٹی شیعہ کمیونٹی اسپیشلی ہے، اس کے حالات کب اچھے ہوں گے؟ پتہ نہیں کیوں بار میں اس طرح کا ہوں، آپ مجھے بہت زیادہ آپٹیمسٹک کہہ سکتے ہیں، لیکن جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے، اگر مجھے تھوڑا بہت میکینزم اپنی سوسائٹی کا اور اپنے لوگوں کا سمجھ میں آتا ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے حالات بہت زیادہ خراب کبھی بھی نہیں تھے۔ آپ مجھ سے فوراً کہیں گے کہ ہمارے اتنے لوگ مر رہے تھے کہ آپ اس سے زیادہ برا اور کیا چاہ رہے تھے، کتنے لوگ مروائیں گے آپ؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قوم ہونے کے ناطے
ہر قوم کو اپنے آبجیکٹو کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اصل میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ سکسیس کو ڈیفائن کر لیں. آپ کے سیٹ آف ویلیوز میں سکسیس ہے کیا؟ مثال کے طور پر اگر پاکستان کی سب سے امیر قوم شیعہ قوم ہوئی، سب سے زیادہ طاقتور شیعہ قوم ہوئی، تو سب سے زیادہ سکسیسفل ہو جائے گی؟ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سکسیس کتنے کہتے ہیں. اگر آپ کے نزدیک سکسیس پاور اور ویلتھ ہے تو ظاہر ہے ان دو پیرامیٹرز کو جس نے پا لیا وہ سکسیسفل ہو گیا. تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا مولا امیر المومنین نے کس کو کامیابی کہا تھا؟ فزت برب الکعبہ میں. جب شہادت ہوئی تو کیا وہ پاورفل تھے میٹیریلی؟ کیا ان کے پاس پیسہ تھا؟ تو وہ کامیابی کون سی کامیابی تھی؟ یہ وہ کام ہے جو ہم ویلیوز کے اوپر کر سکتے ہیں اور جو مولانا صاحب بہت تاکید کے ساتھ اشارہ کر رہے تھے. انفارچونیٹلی ہم نے انڈیویجول اور سوشل ویلیوز کے اوپر اتنی ڈیپتھ ابھی نہیں بنائی ہے تو ہم سکسیس کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے. میرا اپنے خیال ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس یہ سب کلیئر ہو کہ سکسیس کسے کہتے ہیں، وہ کیسے حاصل ہوگی. تو پہلا کام یہ کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر دیکھنا پڑے گا کہ ہماری قوم سکسیسفل ہے یا ہماری قوم سکسیسفل نہیں ہے. میں ایک اور بات بھی ساتھ کہوں گا، یہ نہیں سوچیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کامیابی نہیں چاہیے، پاور اور ویلتھ نہیں چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں سکسیس کا پیرامیٹر ڈیفائن کریں کہ وہ کیا ہوگی. اب مثال کے طور پر اب دیکھیے اس کو ایک اس طرح سے لے لیجئے. اچھا، لبنان میں ایک کمیونٹی ہے، ہماری کمیونٹی. چونکہ میں معمولاً ایسے ملکوں میں جاتا رہتا ہوں جہاں ان کا نام لینے پر پابندی ہے تو میں احتیاطاً کہیں بھی نام نہیں لیتا، سب کو پتہ ہے. لبنان میں ہماری کمیونٹی ہے جو 2006 میں زائونسٹ گورنمنٹ کے ساتھ ٹکرا گئی تھی اور انہوں نے ریزسٹ کیا اور اپنے ملک کو زائونسٹ آرمی کے کنٹرول میں نہیں آنے دیا. ہم نے ان کو سکسیسفل کہا اور ہم نے ان کی جیت کا جو آنر تھا وہ اپنے اندر بھی فیل کیا اور ہم نے صحیح کیا. اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر وہ انہی اصولوں پر کام کرتے ہوئے سب شہید ہو جاتے تو کیا آپ انہیں سکسیسفل کہتے؟ میرا اپنے خیال ہے زیادہ تر لوگ نہیں کہتے. زیادہ تر لوگ یہ کہتے کہ یہ اپنی پولیٹیکل مس کیلکولیشن میں قربان ہو گئے، انہیں سکسیسفل نہیں کہتے. اور اس کا تجربہ ہمارے پاس موجود ہے کہ سید الشہداء کو 61 ہجرہ میں قربان ہونے کے بعد اس دور کے بہت کم لوگوں نے سکسیسفل کہا تھا، چونکہ جو سکسیس کا پیرامیٹر ہے وہ ان کے نزدیک کلیئر نہیں تھا. تو میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا تیسری دفعہ بلکہ کہ پہلے ویلیوز پہ کام کریں کہ آپ جس آئیڈیالوجی پہ بلیو کر رہے ہیں اس آئیڈیالوجی کے اندر ایکچولی سکسیس کیا ہے. انفارچونیٹلی ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو آئیڈیالوجی کی ویلیوز کے اوپر ٹرین نہیں کیا گیا ہے، اس وجہ سے ہم لوگوں کے لیے پرابلمز بنی ہوئی ہیں. دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ ہاں، کانٹیکٹ ہوا یا نہیں ہوا. اچھا، اس میں ایک بہت بڑا ایشو ہے مثلا ہم جیسے لوگوں کے لیے وہ یہ کہ جس سسٹم کو ہم غلط کہتے ہیں اس سسٹم سے ہماری کوارڈینیشن کتنی ہونی چاہیے، کن اصولوں کے تحت ہونی چاہیے. میں آج سے تقریباً 10 سال پہلے تک مورلیس میڈیا پہ جاتا تھا اور مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر میں جایا کرتا تھا. اسی جانے کے دوران اچانک مجھے کچھ چیزیں احساس ہونا شروع ہوئیں اور میں نے احساس کیا کہ جو کچھ میڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے اس میں ہمیں فائدہ نہیں ہو پائے گا. اور اس موقع کے اوپر مثال کے طور پر میں نے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا پرسنلی میڈیا سے. کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں؟ نہیں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اس کا بھی مجھے تجربہ ہے کہ کس طرح اس کی غلط انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، اس لیے میں پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں. جو جا رہے ہیں وہ اپنے حساب سے ان کی کیلکولیشن صحیح ہے، وہ صحیح کر رہے ہوں گے. میری کیلکولیشن میں یہ تھا کہ اس سے مجھے فائدہ نہیں ہونے والا، میری آئیڈیالوجی کو فائدہ نہیں ہونے والا، اس خاطر میں نے جانا چھوڑ دیا. ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہوتا ہے کہ جو ہمیں انوائٹ کرے گا
ہم اس سے کیا فائدہ لے پائیں گے اپنی آئیڈیالوجی کے اندر رہتے ہوئے. جب مشرف کا دور آیا تو مشرف کے دور کے منسٹر آف، جس کو ہم لوگ اطلاعات کہتے ہیں، انفارمیشن، اور اسی کے پاس مختلف اور ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، وہ ایک دفعہ ایک امام بارگاہ کے اندر آیا اور اسی امام بارگاہ میں مجھے بھی اسپیچ کرنی تھی. تو اس منسٹر نے اسپیچ کے دوران 3 دفعہ مجھ سے کہا کہ آپ میرے پاس آئیں اور ہم کوآرڈینیٹ کریں چیزوں کو. صحیح ہے؟ آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ منسٹری آف انفارمیشن کے اندر جا کے منسٹر کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروں تو کام صحیح ہو جائے گا؟ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو ایک اسٹریٹجک پلان بنانا ہوتا ہے. آپ کو اپنی لائف کو کہاں پہ لگانا ہے، آپ کو اپنی لائف سے بینیفٹ کیسے لینا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ایسے ٹریپ کے اندر پھنس جائیں جہاں آپ سمجھتے رہیں کہ آپ سکسیسفل ہیں اور آپ سکسیسفل نہیں ہوں گے. آپ کو بہت اچھی طرح غور کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. جو میں نے اپنے لیے اسٹریٹجی بنائی ہے اس میں ان لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیشن شامل نہیں ہے، لہٰذا نہ میں ان کے ساتھ مکس ہوں گا اور نہ میں ان کی انویٹیشن کو ایکسیپٹ کروں گا. ہاں یہ کہ اس کا سولوشن ہونا چاہیے. جو میں کر رہا ہوں وہ سب نے نہیں کرنا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ایک آدمی کرے وہ سب کریں. تو اس حساب سے تھوڑا سا کاموں کو تقسیم ہونا چاہیے. فی الحال میرے پاس اور کام ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، میں ان کو کر لوں تو اس سے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ایک سوال ہمارے پاس ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ سکسیسفل تھے لوگ جن کو انسلٹ کیا سوسائٹی نے، ان کی اپنی سوسائٹی نے، ہاؤ would they retain their value and respect within society. ایک سوسائٹی کے اندر کچھ سکسیسفل لوگ تھے جس کو سوسائٹی نے ہی ڈس ریسپیکٹ دی ہے اور انسلٹ کی ہے. اب یہ اپنی ویلیوز کو ریٹین کیسے کریں؟ یہ جو کام ہے کہ آپ سوسائٹی کے اگینسٹ فلو کر رہے ہوتے ہیں، یہ انبیاء کا کام ہوتا ہے، یہ نبی کا کام ہوتا ہے، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے. کیوں؟ ہم انسان لوہے کی مشین کے نہیں ہیں. ہم انسانوں کے اندر بہرحال ایموشنز ہیں. ہم انسانوں کو بہرحال رسپیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایک انسان اگر حق پر چلنے کی وجہ سے انسلٹ ہو رہا ہو پھر بھی حق پہ باقی رہے، اس کا مطلب ہے اس نے انبیاء کا جیسا کوئی مقام پا لیا ہے. پھر شاید اس خاطر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ اس مشکل میں ہر آدمی پڑھے گا تو سرخرو باہر آئے گا. یہ بہت مشکل کام ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ جو سید الشہداء کو سمجھتا ہو اس کے پاس چانس ہے کہ وہ اس مشکل میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. جو سید الشہداء اور ان کے اولاد طاہرہ نے جھیلا ہے حق پہ چلنے کی وجہ سے، اس نے ہمیں میسج دیا ہے کہ جب حق پر چلنے کی وجہ سے آپ کی انسلٹ ہو رہی ہو تو آپ اپنی انسلٹ کو کیسے سنبھالیں گے. میں آپ کی خدمت میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کہ کہیں نام پتہ نہ چل جائے آپ کو بتاتا چلوں. پاکستان کے ایک انتہائی نامور خطیب ہیں جو سوشل ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے نہیں کر رہے. بہت نامور خطیب میں، لیکن شیعہ قوم کی جو سوشل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے اس میں ان کا تقریباً رول نیل ہے. وہ کسی زمانے میں کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے موجود تھے کسی بھی وجہ سے، تو انہوں نے گویا ان مولانا کو، میں مولانا جنرلائز ٹرم میں رکھ کے کہہ رہا ہوں اور آپ کو ایکچولی آپ کے دماغ کو ادھر ادھر لے جانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ پہچان نہ سکیں. تو ان کو کارنر کر لیا، ان کو کارنر کر لیا اور یہ کہا کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے. صحیح ہے؟ تو جو آڈینس تھا اس نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ نے کیوں کیا؟ جبکہ آپ کو پتہ تھا کہ صحیح کام جو آپ کو کرنا چاہیے تھا وہ کیا تھا. انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے.
کہ جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ کیا ہے، اور جو میں کر رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے جو ایکچولی مجھے کر لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس قوم کو اس انسلٹ کا بدلہ دے رہا ہوں جو انہوں نے میرے جیسوں کی ہے، اور یہ ایکسکیوز کوئی صحیح ایکسکیوز نہیں ہے۔ آپ قوم کو اس انسلٹ کی سزا دے رہے ہیں جو انہوں نے حق پہ چلنے والوں کی ہے، کیا کر کے؟ حق کا راستہ چھوڑ کے۔ تو یہ آپ نے کسی کو سزا نہیں دی ہے بلکہ اپنے آپ کو سزا دی ہے۔ یہ بہت سخت کام ہے۔ شیطان اس میں 25 ایکسکیوز دے گا آپ کو کہ آپ یہ راستہ نہ اپنائیں۔ تو یہ انہوں نے کہا یہ کیسے کرتے ہیں؟ تو میرا اپنے خیال ہے ایک ہی راستہ ہے، کوئی سید الشہداء سے عشق رکھتا ہو وہ اس کو جھیل سکتا ہے، ادروائز نہیں جھیل پائے گا، مصیبت میں پڑ جائے گا اور وہ سرنڈر ہو جائے گا اور وہ بالآخر غلط ویلیوز کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ ایسی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، چونکہ میں نے بتایا ہماری پلان پہلا دن ہے یہاں پر چونکہ پروگرامز کا، تو ہم پہلے سے یہ سوچ کر آئے کہ ہم ہر گیدرنگ میں ڈیپتھ دینے سے نہیں رکیں گے۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ زیادہ تر سوسائٹیز، زیادہ تر سینٹرز، زیادہ تر لوگ علم اور تقوی کا احترام نہیں کرتے، شہرت کا احترام کرتے ہیں۔ حتیٰ عالم کے اندر علم اور تقوی کا احترام کم ہوتا ہے، شہرت کا احترام زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک تکلیف دہ ریئلٹی ہے۔ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں پاکستان اپنی تعلیمی درسگاہ کو چھوڑ کر پاکستان واپس آئے ہوئے۔ اس 20 سال میں ظاہر سوسائٹی میں ہونے کے ناطے میں نے بہت ساری چیزوں کو آبزرو کیا ہے۔ تو یہ بہت عجیب ریئلٹی ہے کہ حتیٰ ریلیجس گیدرنگ میں بھی علم اور تقوی کا احترام کم ہے، فیم کا احترام زیادہ ہے، جو بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ اور یہ کیوں ایسا ہے؟ ویلیوز صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، ویلیوز صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ اور میں اس کے اوپر محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ صحیح ویلیوز لا پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اصل میں ڈیسائیڈ نہیں کر رہا ہوں، مائک جو دینے والا ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے، کون مائک دے رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ آپ دے رہے ہیں؟ آقا حسن مجتبیٰ سے ایک میرا سوال ہے، وہ یہ کہ آقا نے دو طرف اشارہ کیا، اور میں ایک ہوپ کے والنٹیئر کی حیثیت سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو ادارے میں کام کرتے ہیں انہوں نے اشارہ کیا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ادارے کو بت کی حیثیت سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو شاید پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک بات دوسری توجہ آپ نے دلائی کہ جو بھی ہم کام کریں، کوئی بھی نیک کام ہو، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ خدا سے ہمیں نزدیک کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے۔ تو مجھ جیسے والنٹیئر کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میں کس طریقے سے اپنے آپ کو وقتاً چیک کرتا رہوں، کوئی ایک یا دو ایسی ٹیکنیک بتا دیں تاکہ مجھ جیسے والنٹیئر کو یہ پتا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک نیک کام کرنے کی خاطر آگے بڑھ رہا ہوں اور کہیں رستے میں بھٹک جاؤں۔ السلام علیکم۔ میرے سے یہ سوال جو ہے جان بوجھ کے پوچھا گیا کہ آقا کی باتوں کے بعد، تو خانہ پوری کرنے کی خاطر کہ ہم وہ سوسائٹی نہیں ہیں یا ہم وہ لوگ نہیں ہیں، یہ سوال اس لیے پوچھا گیا۔ البتہ پہلے تو اب ظاہر ہے آپ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ میں بولوں گا کہ میں ایسے زڑی کی طرح بیٹھا رہوں گا، جیسے آپ کو زڑی کو چومنے کا اور ہاتھ لگانے کا شوق ہوتا جی۔ تو البتہ کیونکہ اب آپ نے جان بوجھ کے اور اس انوائرمنٹ کو کریٹ کیا ہے تو اب سن لیں۔ یہ سب باتیں جتنی ہو رہی ہیں، ان باتوں کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم جس مٹی سے نکلے ہیں، آج یہاں پہ بیٹھ کے ہم تقریباً 99.9% لوگوں کے دلوں کے اندر اس مٹی کے پاس واپس جانے کا خوف ہے۔ اس میں سے صرف ایک جو میں نے استثناء چھوڑا وہ آغا صاحب ہیں، کیونکہ ان کو واپس جانا ہے۔ ہم جس مٹی کو چھوڑ کے آئے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے،
اس کا صرف ہم یہاں پہ بیٹھ کے درد دل بتا سکتے ہیں. وہاں کے پالیٹکس کے حوالے سے, وہاں کے حالات کے حوالے سے, وہاں کے یہ سب چیزیں جو ہیں ہم یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ مجلس کے اندر جائیں گے تو آپ گھر واپس جا رہے ہیں. وہاں پہ جب کہ پتہ ہے کہ اب مجلس میں شرکت کریں, پتہ نہیں ہے کہ گھر واپس پہنچ سکیں گے یا نہیں. جہاں پہ یہاں کے عالم وہاں پہ جب جائیں گے تو بڑا بڑا کینیڈا لکھا ہوگا, ان کا نام چھوٹا ہوگا. ٹھیک. اور جب ہم لوگ جائیں گے وہاں پہ جا کے, ہمارے کینیڈا میں تو ایسا ہوتا ہے, ہمارے کینیڈا میں تو ایسا ہوتا ہے, یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ کہنا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اور یہ پاکستان کی باتیں اور اس کے پالیٹکس کی باتیں اور یہ ساری چیزیں, سب سے پہلے اس خوف کو ختم کریں. آپ جس مٹی سے نکالے گئے ہیں, اگر کوئی آپ کو اس بات کا خوف دلائے کہ تم اگر سیدھے نہیں ہوگے تو ہم تمہیں وہاں واپس بھیج دیں گے, اس خوف کو پہلے ختم کریں. ہم سب ڈر کے یہاں پہ جو ہے وہ بیٹھے. ہم یہاں کی آسائشوں کے, کمفرٹس کے اتنے نشے میں آ گئے ہیں کہ اب ہمارے لیے وہاں پہ جا کے پانی پی کے پیٹ خراب کرنا اور ہسپتال کے چکر اور یہ کہ دم مرگ پہ پہنچنا ہے. اور اس جگہ کے اندر جب تک آپ اس خوف کو نہیں نکالیں گے, آپ نہ پاکستان کے لیے کوئی کام کر سکتے, نہ یہاں پہ رہ کے کسی کے لیے کام کر سکتے. جو آخر نے کہا کہ اسٹریٹجی بلڈ ہونی چاہیے, اسٹریٹجی کہاں سے بلڈ ہوگی؟ جب آپ $32 ملین لگا کے ایک حسینیہ کو کھول لیں گے کہ جس کا کام صرف یہی ہے کہ 10 دن وہ کھلے. ٹھیک ہے, جب بھی جس بھی نام آور اور مشہور فیمس اسپیکرز کو بلایا جائے, ان کو جیسے آپ کہہ رہے تھے انگلش کے اندر جو ہے وہ $1500 گھنٹے کا دیا جائے, اور جو سب سے زیادہ لوگ کھینچ سکتا ہے کہ جہاں پہ میت کو واپس کر دیا جائے کیونکہ وہ ممبرشپ نہیں رکھتی, جہاں پہ آپ کی قدس کی ریلی کی ای میل نہ نکالی جا سکے, جہاں پہ اپنے سلیبس کی پہلے اپالوجی دے دی جائے, کہ جہاں پہ پولیس خود آ کے کہے کہ اگر آپ اپالوجائز نہ کرتے تو شاید ہم کچھ کر سکتے, جہاں پہ آپ کے لیے امام خمینی اور شہید عارف جیسی شخصیتوں کا نام لینا آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے. آپ کہاں پہ, ہم کہاں پہ اسٹریٹجی پاکستان کے لیے کریں گے؟ ہماری اپنی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے, اور اس کا جو کور ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان جس مٹی سے ہم نکلے ہیں اس مٹی میں واپس جانے کا ہمارے دلوں کے اندر خوف ڈالا گیا, اور اس خوف کی بنا سے جو پاکستان کی کریم تھی, جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے, جو اسکلفل لوگ تھے, جن کے اندر ایمبیشن تھی, وہ اپنے آپ کو ہتھکڑیاں بنوانے کے لیے یہاں پہ آ گئے کہ یہاں کی ہمیں سلیوری جو ہے وہ ایکسیپٹیبل. اب جہاں تک وہ آغا صاحب کا سوال تھا وہ جواب دے دوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کام کرنا آسان نہیں ہے. ابھی بھی ہم یہ جو کر رہے ہیں, مجھے تو کسی نے کہا آ جاؤ, میں آ گیا, تو اب میں کہہ دوں کہ میں نے قربتاً اللہ کیا ہے تو وہ شاید ابھی تک تو زندگی کے اندر شاید کوئی کام خدا کے لیے کیا ہو, بلکہ شاید نہیں کیا. اور جو خدا سے التجا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک کام, زیادہ نہیں, زندگی کے اندر ایک کام وہ خالصتاً اس کے لیے کرنے کی توفیق. ایک کام, اگر ایک کام کر گیا جو بھی اس نے زندگی دی تو وہ باقی کے ٹوٹے پھوٹے کاموں کو قبول کر لے گا. لیکن اگر ایک کام بھی نہیں کر سکا تو یہ سب دنیا کے کھیل ہیں, اور وہی فیرٹ کا ویل ہے جس میں
دین کا لبادہ پہنے لوگ وہی چکر کاٹ رہے ہیں یا دنیا کا لبادہ پہنے ہوئے لوگ وہی چکر کاٹ رہے ہیں. جب بھی آپ کو کسی انسٹیٹیوشن کے اندر سینس آف اونرشپ آ جائے, آپ یہ کہنے لگے میرا, آپ کی نیت خالص نہیں. جب آپ اپنی کرسی سے ایسے چپک جائیں کہ آپ کو وہ کرین بھی آ کے نہ اٹھا سکے, تو آپ جان جائیں کہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا. جب آپ کرٹیسزم کسی کا نہ سن سکیں, جب آپ عبد الدلیل نہ رہیں, جب آپ دلیل کے عبد نہ رہیں, تو آپ جان جائیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ خدا کے لیے نہیں ہے. اور جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ابھی بھی, وہ بت اس وجہ سے بنتے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو بت بنایا ہے وہ جانتے ہیں کہ بت بنایا ہے, لیکن ایڈمٹ نہیں کرتے. اگر بنا دیا ہے بت, ایڈمٹ کرو, جوان ہو, جوان مرد بن کے, بی بریو اینڈ سے کہ بھائی I felt in my heart that I was connected in such a way that sense of ownership took me away from Allah subhanahu wa ta'ala. I'm letting go of this particular position. چھوڑ دیں. صحیح. تو معاملہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا. اور اگر ایک اور بات کہہ سکتا ہوں تو اپنے اپنے گھر پاکستان میں بنا لیں, ٹھیک ہے, یہاں سے پیسے جمع کر لیں, جو کچھ بھی کرنا ہے, اپنا ایک گھر سر پہ سایہ پاکستان کے اندر بنا لیں. کیونکہ جو ہمارے حالات, اور میں بہت عرصے سے کہتا آ رہا ہوں, ہمارے جو حالات آنے والے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس پناہ گاہ پاکستان ہی ہوگی. دنیا کا اور کوئی خطہ آپ کی پناہ گاہ نہیں ہوگی. کوئی اور جگہ آپ کو پناہ نہیں دے گی. میں ویل ریناؤنڈ نہیں ہوں جیسے آغا صاحب ہیں, اور مشہور بھی نہیں ہوں, لیکن نہ ہی تقویٰ بھی نہیں اور علم بھی نہیں ہے, تو میں تو کسی کیٹیگری میں نہیں آتا, اسی لیے ذری بیٹھا ہوا تھا یہاں پہ. لیکن کہیں پہ بھی گیا ہوں تو لوگ میں نے دیکھے ہم سب ایک جیسے. نیوزی لینڈ میں سب کام وہی ہیں, انگلینڈ میں سب کام وہی ہیں, یو ایس میں سب کام وہی ہیں, سب جگہ پہ جہاں جہاں پہ ہم لوگ ہیں ہم ایک جیسے ہیں, ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ آئے ہوئے لوگ مختلف ہیں وہاں سے جو پاکستان میں بیٹھے, کوئی فرق نہیں. ہماری عادتیں, ہماری خصلتیں, ہمارا سوچنے کا طریقہ, ہماری جان بینی, ہمارا زندگی کرنے کا انداز سب ایک جیسا, کوئی فرق نہیں. تو عرض یہ ہے کہ آپ پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اگر اتنا درد دل رکھتے ہیں, وہ مٹی ہے جس کے اندر شہداء کا خون ہے, جس کا حق ہے ہم سب کے اوپر. آپ اس مٹی سے نکلے ہوئے ہیں. اس مٹی سے اگر آپ کو کوئی ڈرائے, اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں تم مجھے اپنے ملک میں بھیجنا چاہتے ہو, میں تم سے نہیں ڈرتا. اور یہ کیوں, یہ ٹرمپ جیسے لوگ آج کیوں یہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں واپس کر دیں گے, لانے نہیں دیں گے, آنے نہیں دیں گے, کیوں؟ اور 45 to 50% لوگ اس جیسے شخص کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے دلوں کی آواز ہے, اور یہ ہمارا خوف ہے جو ان کی زبانوں پہ یہ بات لے کر آئے. ان کو پتہ ہے اس بات سے ڈرا سکتے ہیں. کوئی میں جب اگر کہیں پہ مثلا ہیوسٹن میں ہوں, کوئی مجھے آ کے یہ کہ سیدھے ہو جاؤ ورنہ تمہیں کینیڈا بھیج دیں گے. صاحب میرا گھر ہے, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں. اور میں کہوں نہیں سرکار ایسا نہ کیجیے گا, مجھے واپس نہ بھیجیے گا, میں ادھر ٹھیک ہو جاؤں گا. جو آپ بات کہتے ہیں میں وہ کروں گا, جو کہیں گے میں مانوں گا. کیونکہ وہ کیا ہے, تم کیا ہو, تم کس طرح کے انسان ہو؟ یہ شخص تمہیں آ کے جہاں پہ تم مسافر ہو اور جہاں پہ تمہیں وہ قبول بھی نہیں کر رہے, وہ تمہیں کہتے ہیں کہ واپس بھیجوں گا, تو تم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے سیدھے ہو رہے ہو. انشاءاللہ کہ یہ خوف ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گا, اور انسٹیٹیوشنز کے اعتبار سے وہ بت
نہ رہیں. اور کیونکہ جیسے آقا نے کہا ہم سب اسی طرح سے مشہور شخصیت آپ کے سامنے انہی سے سوال پوچھے گا اور مائک انہی کو دے رہا ہوں. باقی انشاءاللہ یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی کھانا پوری کرنے کے لیے مجھ سے سوال پوچھیں. Can we have one question from the ladies, please? One question. Have any questions on the ladies' side? تو آپ وہ جن اہداف کی بات کر رہے تھے پاکستان میں جو آپ کے ہیں وہ تھوڑا بتائیں تاکہ ہم لوگوں کو پتہ ہو. واپس جانے کے حوالے سے مولانا نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے, تو اب ذرا آپ بھی بتائیے کہ وہاں پہ آپ کے جو بیسک اہداف ہیں وہ کیا ہیں تاکہ ہم بھی سمجھ پائیں اس چیز کے ساتھ, ذرا ان ٹیون ہو جائیں. صحیح ہے. البتہ ظاہر ہے کہ کافی چیزیں کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جس کے اندر ہم یہ بتا پاتے ہیں کہ ہم کوئی کام کیوں کر رہے ہیں اور ہم کوشش یہ کریں گے یا کوئی کام کوشش کیوں کر رہے ہیں. تو 2-3 چیزیں ہیں جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, اور ان میں سے پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس آئیڈیالوجی کو ہم بلیو کر رہے ہیں اس آئیڈیالوجی کا جو لائف اسٹائل ہے اس کو ہم پورٹرے کر سکیں کسی طریقے سے. تو مثال کے طور پر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ہم اسلام کی اس شکل کو جس کے اندر ہم ایک خالص اسلام دیکھتے ہیں, جس کو ہم لوگ امام خمینی اسلام نام محمدی تعبیر فرماتے تھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک آزاد انسان ہونے کے ناطے, دین مبین کا ماننے والا ہونے کے ناطے, رسول خدا اور اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین, اس نے ایک زندگی دی ہے اور وہ جو زندگی ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہے کہ وہ زندگی کیسی زندگی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں کے اندر کنفیوژنز ہیں. اگر آنیسٹلی اس کو ایک ڈیپتھ کے ساتھ دیکھیں تو جو مولانا صاحب فرما رہے ہیں, ہمارے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ میں کور پہ آنا چاہ رہا ہوں, ہمیں اسلام کے احکام کے پروڈکٹیو ہونے کا یقین نہیں ہو پا رہا ہے. ہمیں اسلام کے پورے نظریے کے پروڈکٹیو ہونے کا پریکٹیکلی یقین نہیں ہو پا رہا ہے. یہ یقین کب آئے گا ہمارے ذہن میں؟ جب ہم کچھ لوگوں کو اسلام پر عمل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرتے ہوئے حتیٰ ان ٹرمز کے اندر جس کو دنیا کامیابی اس وقت کہہ رہی ہے, جب تک وہ نہیں دیکھ پائیں گے ہمیں اس کا یقین نہیں آئے گا. اب ایک بہت سادہ سی بات ہے, وہ یہ کہ اب جیسے کہ مولانا صاحب نے کافی شدت کے ساتھ اس پہ اصرار کیا, وہ یہ کہ لوگوں کا یہاں پہ رہنے کا کافی اصرار ہے, ہم سب کو معلوم ہے. اچھا ایک سادہ سی بات ہے, وہ یہ کہ بھئی یہاں پہ آنے پر اتنا اصرار کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں کی لائف میں ایک سکسیس کو وہ دیکھ رہے ہیں, ایک کامیابی کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کامیابی کو وہ ادھر کی لائف میں نہیں دیکھ پا رہے. تو اب 2 چیزیں ہو رہی ہیں, یا تو لائف کا جو سکسیس کا پیرامیٹر ہے وہ غلط ہے, اور دوسری بات یہ کہ حتیٰ وہ جو سکسیس ہونی چاہیے تھی وہ بھی وہاں نہیں مل رہی ہے. تو بہت سادہ سی باتوں میں نہ مادی طور پہ کامیاب ہو پا رہے ہیں وہاں پہ رہنے والے. ہم کچھ سوچنے والے ایسے سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ رہنے والا نہ مادی طور پہ کامیاب ہے نہ معنوی طور پہ کامیاب ہے, تو وہاں رہنے کا فائدہ کیا ہے پھر؟ صحیح ہے. اچھا اب میرے جیسے آدمی کو یہ سوچنا ہے کہ میں وہاں پہ رہتے ہوئے نمبر 1 معنوی کامیابی, نمبر 2 مادی کامیابی, اس کو کیسے انشور کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو دکھا سکتا ہوں کہ ہاں ہم کامیاب ہیں؟ تو میرا جو اس وقت آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے, میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کسی طریقے سے. اچھا اب اس میں ہم کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو یہاں پر بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جس کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں شاید وہ کامیابی ہے ہی نہیں, یا جس ویژن سے آپ نے اس کو دیکھا ہے وہ دیکھنے کا ویژن صحیح نہیں ہے, وہ اورینٹیشن صحیح نہیں ہے. اب ظاہر ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ دیر لگے گی, اس میں بہت محنت کرنی پڑے گی, اور آہستہ 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 لوگوں کے اندر یہ ریئلائزیشن آئے گا. اب مثال کے طور پہ ایک فینومینا ہے, بہت سادہ سا فینومینا. آج
کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ پتہ چل جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے اس امید پہ پاکستان گئے کہ وہاں جا کے اپنی لائف کو ذرا بہتر کر پائیں گے، ان میں سے بہت سارے لوگ یا تقریباً سارے اپنی دانش میں ناکام ہو کر واپس آ گئے. صحیح. تو اچھا انہوں نے جو اسٹوری کریٹ کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ظاہر یہی اسٹوری بنے گی. اچھا اب میرا جیسا آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ اس بات کو یہ دکھا پائے کہ نمبر ایک، آپ نے جن پیرامیٹرز کو ویلیو دی ہے شاید اس کی ویلیو اتنی نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. نمبر دو، آپ جس طرح پرابلم کو سولو کرنا چاہ رہے ہیں وہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. وہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ کو کسی اور طرح سولو کرنا پڑے گا. اب دیکھیے ایک سادہ سی بات ہے، آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کچھ چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیے ہوئے ہوں گے، اور جو ظاہر ہے صحیح ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا. مثال کے طور پر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، کسی گوشے میں بھی آپ کے ذہن کے نہیں ہوگا کہ یہاں لائٹ جائے گی، یہاں پانی نہیں ملے گا، یہاں سیکیورٹی پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اچھا میرا جیسا آدمی جو پاکستان میں رہ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہاں پہ حالات کچھ اور ہیں. اچھا اب مجھے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا کہ آپ جو میرے جیسا آدمی جو آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہتا ہے اس میں اگر لائٹ نہ ہو تو کیا میں شکست کھا کے وہاں سے کہیں اور چلا جاؤں؟ میرے جیسا آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کی وجہ سے میں شکست قبول نہیں کروں گا، یہ میرے لیے ایشو نہیں ہے، میں اس کو سولو کروں گا. جب اس کے سامنے کوشچن آتا ہے بھائی لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سیکیورٹی کا ایشو ہے، مر بھی سکتے ہو، آیا ان باتوں کی وجہ سے ہار مان کر علاقے سے جانا چاہتے ہو؟ تو میں نے اپنے اندر بہت زیادہ غور کیا، میں نے دیکھا نہیں، میں اس وجہ سے نہیں جا سکتا، چونکہ یہ چیزیں مجھے شکست کا احساس نہیں دے رہی. اس کے مقابلے میں کچھ اور چیزیں ہیں جو مجھے کامیابی کا احساس دے رہی ہیں. تو میں اپنی اس فیلنگ آف سکسیس کے اوپر سیٹسفائیڈ ہوں، تو میں چھوڑ کے کیوں جاؤں گا؟ مجھے کیا مرض آیا ہے؟ ہاں اگر کوئی یہ شخص فیل نہیں کر پا رہا وہاں رہتے ہوئے کہ وہ کامیاب ہے، ظاہر ہے اس کو جانا پڑے گا، پھر وہاں جانا پڑے گا جہاں جا کر وہ کامیابی فیل کرے. میں اپنے علاقے میں رہتے ہوئے کامیابی فیل کر رہا ہوں اس وقت، لہذا میں کہیں نہیں جاؤں گا. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میں کسی صورت میں نہیں جاؤں گا. اب دیکھیے، اب آپ مجھ سے ایک اگلا سوال کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں پر کامیابی کی فیلنگ آ کیا رہی ہے؟ وہ کیوں آ رہی ہے؟ جب میں 96 میں پاکستان جا رہا تھا تو میرے برابر میں جہاز میں ایک صاحب بیٹھے تھے جو آپ کے دنیا کے اسی اطراف کے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی 96 کی بات ہے، اس وقت کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، ویکلی 2 یا 3 دن اسٹرائک ہو رہی تھی اس وقت. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بھائی مجھے کچھ تجربے کرنے ہیں، کچھ ایکسپیرینسز سے اپنے آپ کو گزارنا ہے، اور ان ایکسپیرینسز سے گزارنے کے لیے میرے وہاں جانا بہت ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا لوڈ شیڈنگ کا ایکسپیرینس کرنا ہے، اسٹرائک کا ایکسپیرینس؟ مجھے ابھی تک ان کے الفاظ کم و بیش یاد ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی آپ لوڈ شیڈنگ کا ایکسپیرینس کرنے جا رہے ہیں، اسٹرائک کا ایکسپیرینس کرنے جا رہے ہیں، ڈس آرڈر کا ایکسپیرینس کرنے جا رہے ہیں، آپ کو ایکسپیرینس ہے کس بات کا؟ تو میں نے ان سے ایک بات کہی، اور میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں اس بات کو، اب بار بار دہرانے کا بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ 12 چلیں اب بات بیچ میں نکل ہی آئی ہے. مجھے اسلام کا ایکسپیرینس کرنا ہے. اگر اسلام میں اس ماحول میں رہتے ہوئے مجھے اطمینان دینے کی طاقت ہے تو اس کا مطلب ہے دین مضبوط ہے. کینیڈا میں رہتے ہوئے اطمینان دینے کی طاقت جس دین میں ہے اس کا مجھے نہیں پتا مضبوط ہے یا نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں پتا مجھے. ہاں میں وہاں رہوں جہاں ہر وقت میری جان خطرے میں ہو، اور یہ دین مجھے کہے کہ ہم تمہیں سیکیورٹی کا احساس دلا سکتے ہیں، اور دلائے، پھر مزہ ہے، پھر پتہ چلے گا ہاں یہ دین حق ہے. اچھا یہ میرے دماغ میں کلک کیسے کیا؟ یہ بی بی کی تسبیح سے کلک ہوا. ایک عجیب بات ہوئی، وہ اس طرح سے ہوا کہ 12 سال تقریباً قم میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب میں نے سوچا کہ مجھے واپس جانا چاہیے تو میرے دماغ میں یہ آئی کہ دیکھو بھائی، اتنا ہم سنتے ہیں جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کا رزق بڑھ جاتا ہے. تو میں پاکستان واپس جاؤں گا، میں سورہ واقعہ پڑھوں گا، پھر دیکھوں گا میرا رزق بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. آزماؤ. اللہ کے رسول نے تسبیح کی تعلیم دی تھی. جب انہوں نے ان سے کہا گیا، بیوی نے کہا کہ مجھے خادمہ چاہیے، میں تھک جاتی ہوں.
اللہ کے رسول نے کہا میں تم کو تسبیح دیتا ہوں. دو پہلو ہیں. یہ تسبیح دنیا میں کچھ نہیں دے گی لیکن آخرت میں مقام دے گی. اگر ایسا بھی ہے تو مجھے خوش ہونا چاہیے. ایک اور بات بھی ہے, کیا یہ پاسبل نہیں کہ آخرت میں بھی دے اور دنیا میں بھی دے دے؟ پاسبل ہے. تو پھر ایک اور بات ہے, جب بی بی نے خادمہ مانگی تھی تو جسم کی تھکاوٹ کے لیے مانگی تھی. کیا تسبیح جسم کی تھکاوٹ دور کرے گی؟ اگر نہیں کرے اور رسول خدا کہہ رہے ہیں میں تم کو تسبیح دے رہا ہوں, تو میں نے سوال کچھ اور کیا تھا, جواب مجھے کچھ اور مل رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر میں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے بہت تھک جاؤں اور تسبیح اس طرح پڑھوں جس طرح اللہ کے رسول نے بتائی ہے, تو میری وہ تھکاوٹ بھی دور ہوگی. اب جب مجھے اس تجربے سے گزرنا ہے تو پہلے مجھے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں ذمہ داریوں کی ادائیگی میں تھکانا پڑے گا, تاکہ مجھے پتا چلے کہ تسبیح تھکاوٹ دور کرے گی یا نہیں کرے گی. بھائی جب میں انسیکیور انوائرمنٹ میں رہوں, زیارت عاشورہ پڑھوں اور یہ دعویٰ ہے کہ اس کو پڑھنے سے تم امنیت کا احساس کرو گے, تو چلو میں کر کے دیکھتا ہوں. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے 20 سال ہو گئے. آپ کی دنیا میں جو کامیابیاں ہو سکتی ہیں وہ میں نے ساری دین سے لی, انکلوڈنگ پیسہ. میں نے دین کو ٹیسٹ کیا ہے کہ اس دین کے اندر جو طریقے بتائے گئے ہیں, آیا وہ چیزیں دلا سکتے جو جس کو حتیٰ دنیا والے ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کسی اور راستے میں. تو مجھے ملا ہے, ہاں الحمدللہ. تو اب میں اپنی میٹیریل اچیومنٹس آپ کو نہیں بتا پاؤں گا, لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں بہت عاجزانہ درخواست کروں گا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ غریب ہیں, حتیٰ مادی لحاظ سے, اور آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آپ کا دین آپ کو کامیابی کیسے دینا چاہ رہا ہے. کبھی موقع ملے تو دین کو گہرائی میں جا کر سمجھیں, اور اس دین کو حتیٰ اپنی دنیاوی کامیابیوں کے لیے بھی آزما کے دیکھیں, تو یہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دینا چاہ رہا ہے, آخرت میں تو خیر دے گا ہی. اچھا زیادہ امپورٹنٹ جب ٹکراؤ ہو تو کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ آخرت, اور اصلی امتحان بھی وہی ہے. حتیٰ دنیا کی کامیابی بھی اس دین کے اندر ہے. تو مجھے اس بات کو اپنے اندر تجربے کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے, جو میں ابھی الحمدللہ رب العالمین 20 سال کی مدت میں اپنے اندر سکون سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے حاصل کیا ہے الحمدللہ. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اب مجھے کرنا ہے کہ دوسرے لوگوں کو اس تجربے سے گزارنا ہے کہ برادران محترم اور خواہران عزیز, فارسی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے, یہ دین آپ کو دونوں دنیا کی کامیابیاں دینے آیا ہے, اور آپ کے دین میں اتنی طاقت ہے, یہ کام کر سکتا ہے. کچھ الحمدللہ دوست احباب ان تجربوں سے گزر رہے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا. اچھا اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوگا؟ آپ صرف ریچولز کو جان کر یہ تجربہ نہیں کر پائیں گے, آپ کو اس کی ویلیوز, اور ایک اور ٹرم میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے میکینزم کو سمجھنا پڑے گا. یہ جب قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. میکینزم کیا ہے؟ اگر آپ کو میکینزم سمجھ میں آ گیا, پھر آپ اس تجربے سے صحیح گزر پائیں گے. اس کے لیے آپ اپنے دین میں ڈیپتھ لائیے, ذکر کو سمجھیں کیا ہے, اطمینان کو سمجھیں کیا ہے, ان کا کو ریلیشن شپ کیا ہے, کس طریقے سے اسٹیبلش ہوا ہوا ہے یہ, تاکہ آپ کا دین آپ کو وہ کامیابیاں پہنچا سکے. آخری بات, مثال کے طور پر صدقہ پیسہ بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے؟ آپ نے تجربہ کر لیا ہے کیا؟ تو اگر ایسا ہو کہ ہم مسلمانوں نے اس بات کو اچھی طرح تجربہ کر لیا ہو کہ صدقہ دینے سے پیسہ بڑھتا ہے, تو آپ کے خیال میں ہمارے اندر غریب ہونا چاہیے تھا؟ پھر ہم یہاں کیا لینے آئے تھے؟ ہمیں اس پہ یقین نہیں آیا. مجھے اس پہ یقین کرنا تھا
تو مجھے وہیں پہ رہ کر اس کا یقین کرنا تھا کہ میں خود جاب کروں. اس لیے جب میں 96 میں پاکستان واپس آیا تو میں سوچ کے آیا کہ میں جاب کروں گا, اور میں 3 گھنٹے کراچی کی بسوں میں روزانہ بیٹھتا تھا اور جاب کرتا تھا تنخواہ لینے کے لیے, تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ یہ جو عوام جس معاملے سے گزر رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر. آپ اس ایکسپیرینس کو فیل کر ہی نہیں سکتے جو پاکستان کی کراچی کی بسوں میں گھومنے والا کر رہا ہے, جب تک آپ نے خود یہ کام نہ کیا ہو. تو جب آپ خود یہ کر لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ جو جاب کے اوپر ہو رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے, یہ جو بسوں میں ہو رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے, یہ جب بسوں کے پیچھے بھاگتا ہے بیچارہ تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں دین آپ کو کامیابی دے گا یا نہیں دے گا, صدقہ کامیابی دے گا یا نہیں دے گا. سورہ واقعہ, زیارت عاشورہ, نماز غفیلہ, نماز اول وقت, فجر کی نماز, یہ سب باتیں ہم نے کہانیوں کے طور پہ سنی ہوئی ہیں دین کی, ان کو تجربے سے گزاریں, پھر آپ کو پتہ چلے کہ بھئی دین کامیابی دیتا ہے یا نہیں دیتا. تو ہمارا جو مین آبجیکٹیو ہے اس وقت وہ یہ ہے, تھوڑی بہت تجربے ہو رہے ہیں الحمدللہ, اور بڑھ جائیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.